تو سجدے سہو کا طریقہ بھی ہم کو نہیں معلوم حسو کہ کیسا ہوتا ہے سجدے سہو. کیا طریقہ ہوگا اگر نماز کے اندر بھول جائے تو؟ کیا طریقہ ہوگا کہ نماز کرنے کے بعد کوئی بتائے کہ تم نے نماز غلط پڑھی ہے؟ تو ہم کو نہیں پتا کہ سجدے سہو نماز کے اندر کا کیسا ہوگا اور نماز سے نکلنے کے بعد کیسا ہوگا, ہے نا؟ پتا ہے نہیں پتا. اب دھیرے دھیرے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. آج ہم نے نماز کو یاد رکھا, اس کے مسائل بھول گئے, کل ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے نمازیں بھول جائے, اور وہ زمانہ بعید نہیں دکھ رہا ہے. اسلام اپنی جگہ پھیل رہا ہے, میں اس کو مانتا ہوں, لیکن آبادی کے تناسب پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ لگائیے نا کتنے لوگ آج جو ہے دین کا علم سیکھ رہے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں نماز, روزے, زکوٰۃ اور حج کے اوپر کتابیں ہیں, لیکن ہم میں سے ایسا ہر گھر ہے, ایکسیپشنل کوئی بھی نہیں, جہاں شمارے, میگزین, اخبارات, انجینئرنگ کی بکس, میڈیسن کی بکس, الیکٹرانکس کی بکس, کمپیوٹرز کی بکس, آرکیٹیکچر کی, سب ہے سوائے دینیات کی. دینی اگر کتاب بھی ہوں گی دادا کی خریدی ہوئی پرانی پھٹی ہوئی کتاب, باقی کوئی نسل نے بعد میں خریدا ہی نہیں, اس کو ضرورت ہی نہیں نا اس چیز کی, باقی سب ہے ہمارے پاس. تو دینی علم کی جو ہے قیامت سے پہلے کثرت سے کمی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اسی طرح قیامت کی جو علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتائی ہے, چھوٹی علامتیں, اس میں سے یہ ہے کہ مکہ میں بلند اور بالا عمارتیں بن جائیں گی. مکہ میں بلند اور بالا عمارتیں بن جائیں گی. ٹھیک, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, آپ نے فرما کہا کہ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے عبداللہ جو ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب بیت اللہ کے ارد اور گرد کے, اور اس کا ایک وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت بیت اللہ کو گرا دوں گے اور اس کا ایک ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر نہیں رہنے دوں گے. مطلب ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ بیت اللہ گرا دیا جائے گا اللہ گھر, اس کا ایک پتھر بھی ایک کے اوپر نہیں ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں اوپر نہیں رہنے دوں گے. لوگوں نے سوال کیا کیا ہم اس وقت اسلام پر قائم ہوں گے, مطلب کیا ہم مسلمان ہوں گے اور اسلام پر ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں, مطلب ہم مسلمان تو ہوں گے نام نہاد, جی ہاں آپ لوگوں کو اس وقت اسلام پر ہی ہوں گے. سوال کرنے والے نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا اور کہنے لگے پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ احسن انداز میں ہو جائیں گی. بیت اللہ پہلے ڈھا دیا جائے گا, لیکن اس کے بعد اس کی تعمیر بہت خوبصورتی سے کی جائیں گی, بہت احسن انداز سے کی جائیں گی. جب آپ مکے کو دیکھیں گے, اس کے پہاڑوں کو اور زمین کے نیچے سرنگیں کھودی جائیں گی, اس کے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا اور اس کے نیچے سرنگیں کھودی جائیں گی اور زیر زمین بہت سارے ایسے راستے بنائے جائیں گے جن سے پانی اور دوسری سہولتوں کی چیزیں جائیں گی, عام زبان میں پائپ کہہ سکتے ہیں, سہولتیں بچھا دی جائیں گی. مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی. اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قریب آ چکا ہے. مطلب انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوگا تمہارا اس زمانے میں جب کعبے کو ہٹا دیا جائے گا, اس جگہ پھر اور تعمیر کی جائیں گی کعبہ, لیکن بہت اچھے انداز سے بنایا جائے گا. اس کے بعد بلند اور بالا عمارتیں تعمیر ہوں گی جو وہاں کی پہاڑوں سے اوپر اس کی چوٹیاں ہوں گی ان عمارتوں کی, اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے اور مکہ کے نیچے سرنگیں کھودی جائیں گی اور مختلف قسم کے سپلائی کے لیے پائپ لائنز اس میں ڈالی جائیں گی. تو پھر سمجھ جانا کہ اب زمانہ پھر قریب ہے تمہارا. اور بہرحال ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ حاجیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ حکومت کو حرم کو بڑھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے پہاڑ غائب ہو گئے ہیں. جو لوگ آج سے 2 سال پہلے اگر حرم گئے ہوں گے, یہ 2013 چل رہا ہے, 2011 میں جو گیا ہوں گا تو 2013 میں وہ بولیں گے یہ کیا ہوگا, یہاں ایک پہاڑ تھا, وہ لوگ کہیں گے وہ چلا گیا اب یہاں سے, اور تھا وہ پہلے لیکن ابھی 2 سال میں ہٹا دیا اس کو. پھر کوئی کہیں گا ارے یہاں فلاں تھا. 1980 سے پہلے جو لوگ گئے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حرم کے پاس پہلے قلعے تھے, یہ ترکی حکومت کے عثمانی خلافت کے قلعے تھے. جب 1982 کے بعد جہاز سفر آسان ہوا اور زائرین حج کے آنے والے بڑھ گئے تو وہ قلعے غائب ہو گئے. قلعوں کے بعد آس پاس کے پہاڑ غائب ہو گئے, بازار غائب ہو گئے, اور اب تو بڑے بڑے پہاڑ ہٹا دیے گئے, اس لیے کہ حج کو آنے والوں کے لیے جگہ نہیں, تو پہاڑ ہٹائے جا رہے ہیں. رہنے والوں کے لیے عمارتوں کو بلند کرنا پڑا, اس لیے کہ شہر اگر چوڑا ہو جائے گا تو ممکن نہیں ہوگا رہنا, تو اسے بلند کیا جا رہا. اور عمارتیں اتنی اونچی اونچی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, آسمانوں کو چھونے والی عمارتیں. جو لوگ حال میں عمرہ حج چکے ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ آسمان کی بلندی والی عمارتیں, جو اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی اونچی ان کی اونچائیاں ہیں. اور حرم کے نیچے وہ فرماتے ہیں سرنگیں کھودی جائیں گی. اور ہم سب جانتے ہیں آج مکمل سسٹم بیت الخلاء, پانی کا نظم, اسی طرح ہوا کا سسٹم, سب نیچے سے ٹنل سے ہوتا ہے سسٹم. تو کہا بس پھر سمجھ جانا زمانہ پھر قریب آ رہا ہے, قیامت اس سے بہت
قریب ہوں گی، تم اس زمانے سے قریب پہنچ رہے ہیں. ٹھیک. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو معاملہ ہوا یہ ہوگا کہ بیت اللہ کا حج جو ہے لوگ چھوڑ دیں گے، مطلب لوگ بھول جائیں گے کہ حج بھی کوئی عبادت ہے. اتنی جہالت عام ہوگی. آپ نے فرمایا کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف کر دیا جائے گا. لوگ بھول جائیں گے کہ بیت اللہ ہے اور اس کا حج کرنا پڑتا ہے، وہ ختم ہو جائیں گا معاملہ. اسی طرح قیامت کی ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ ہے، اور فرمایا بعض قبائل عرب جو ہے دوبارہ بت پرستی کرنے لگیں گے. قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ عرب واپس جو ہے جس طرح سے بت پرستی میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بعثت سے پہلے، اسی طرح پھر وہ بت پرستی میں چلے جائیں گے. اور آپ نے حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ قبیلے دوس کی خواتین کی سیرینیں ذوالخلیصہ کے ارد گرد حرکت نہ کریں گی. ٹھیک. مطلب جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب، اور بالخصوص آپ نے قبیلے کا نام لیا، وہ قبیلہ اسلام سے پہلے جہالت میں تھا اور وہ ایک بت کی عبادت کرتا تھا جس کا نام ذوالخلیصہ تھا. تو کہا کہ جب تک تم ان کی عورتوں کو واپس ذوالخلیصہ جو ہے کہ جو ہے ارد گرد طواف جیسا کرتے حرکتیں کرتے ہوئے نہ دیکھو. سیرین سے مراد یہ ہے کہ ان کی کمر ہلتے ہوئے نہ دیکھو، اس سے مراد یہ چلتے ہوئے نہ دیکھو. انسان چلتا تو کمر ہلتی ہے اس کی. تو کہا جب تک تم یہ نہ دیکھو، اگر یہ حالت آ گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب واپس جو ہے توحید سے نکل کر پھر شرک کی طرف اور گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اور بت پرستی عام ہو جائیں گی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی جو قرب قیامت سے پہلے کی بتائی ہے، جو چھوٹی نشانی میں وہ یہ ہے کہ جیسا سے ایک شخص آئے گا جو اپنے ہاتھوں سے کعبے کو برباد کر دیں گا. مطلب کعبہ جو ہے لوگ بت پرستی کریں گے، کعبہ پہلے تو تعمیر کیا جائے گا لیکن پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ حج کیا ہے بھول جائیں گے. جب حج بھول جائیں گے تو کعبہ جو ہے ظاہر سی بات ایک شناخت والی چیز نہیں بچیں گا، لوگ پہچانیں گے نہیں ہو کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں، اور آپ نے کہا سنا ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا جشی جب تک تمہارے ساتھ نہ لڑے تم بھی ان کے ساتھ لڑائی نہ چھیڑنا. یہ حبشہ کے لوگ، ابیسینین لوگ، جب تک تم سے جنگ نہ کرے تم ان سے جنگ نہ کرنا، کچھ نہ کہو، اس لیے کہ کعبے کا خزانہ کوئی اور نہیں نکالے گا. ایک جشی ہوں گا، جشی مطلب جو حبش کا رہنے والا ہوں گا، جو آ کر کعبے کو ڈھائیں گا اور اس کے خزانے نکال کر لے جائیں گا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی شکل دیکھتا ہوں، وہ ایک کالا انسان ہے، اس کی ٹانگیں اس قسم کی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے ایسا منظر آ رہا ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے کعبے کو جو ہے ایک کے بعد ایک ڈھا رہا ہے اور اس کے خزانوں کو نکال رہا ہے. اب اللہ عالم یہ کعبے کے خزانے کیا ہے اور یہ کیا ہوں گے یہ اللہ بہرحال بہتر جانتا ہے. اس طرح سے جو ہے برباد کر دیں گا. ٹھیک، مطلب کعبہ ختم ہو جائیں گا، لوگ مکے میں حج کو جانا چھوڑ دیں گے. یہ حج کو جانا چھوڑ دیں گے مطلب کعبے کی معرفت اور حج کیا نہیں پتا ہوں گا اور اس کو توڑ دیں گا. وہ چونکہ عمارت کی حیثیت ہی رکھیں گی بس. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے نئی نئی سواریاں جو ہے لوگ چلائیں گے. حدیث میں سواریوں کا لفظ نہیں، حدیث میں لفظ کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی جو ہے زینوں پر بیٹھیں گے جو سواریوں کے مانند ہوں گے. وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے. ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. مطلب لوگ ایسی سواریوں پر ہوں گے کہ جو سواری کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ خود ایک سواری کی جیسی ہوں گی. اب ایک اونٹ لے لیجیے، آپ اونٹ کے اوپر سواری کرے تو کتنی سواری رہتی ہے؟ اتنا سی جگہ ہوتی ہے، اس پہ آپ بیٹھتے ہیں، 1 سے 2 سوار بیٹھ سکتے ہیں. اونٹ ہے تو 2 سے 3 سوار بیٹھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں نا، کچھ لگا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. آج ہمارے پاس ایسی سواریاں ہیں جس میں ہم نہ صرف جس پہ بیٹھ سکتے، لیٹ سکتے، سو سکتے اور کھیل بھی سکتے ہیں. ایسی سواریاں بھی آج ہے نہیں. ایسی گاڑیاں ہیں جو گاڑیوں کے اندر سیٹیں ایسی جس کے اندر جیسے کہ خود ایک سواری کے اتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں. مطلب جو 10 اونٹ پر لوگ بیٹھتے تھے آج ہماری ایک کار میں بڑھ جاتے اتنے لوگ، ہے نا. ایک بڑی گاڑی ہو تھوڑی سی تو 10 12 15 لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر، ہے نا. تو آپ نے فرمایا ایسی سواریاں ہو جائیں گی کہ خود وہ سواری جس پہ ہم بیٹھتے ہیں وہ لوگ جن چیزوں پر بیٹھیں گے وہ سواریوں کی جیسی ہو جائیں گی. اور آج ہم جانتے جو سیٹس ہم کاروں میں استعمال کرتے ہیں، چھوٹی کار ہے تو بھی بہرحال الحمدللہ ریلیکس 2 لوگ تو بیٹھ ہی سکتے ہیں پیچھے. کاریں بڑی بڑی ہو تو آدمی لیٹ کر پیر بھی پھیلا کر بیٹھ سکتا ہے. ایسی گاڑیاں بھی ہیں. آمنے سامنے سیٹ والی گاڑیاں، آمنے سامنے آزو بازو والی سیٹ والی گاڑیاں، ضرورت پڑے تو آپ بچھا کر سو جائیے اس کے اوپر آرام سے، ہے نا. کتنی سہولت ہے. تو ایسی سواریاں ہو جائیں گی جس کی سیٹیں ایسی ہوں گی جس پہ انسان بیٹھتا ہے وہ خود سواریوں کی جیسی ہو جائیں گی. مطلب جس طرح کی آج کی سواریاں ہیں آپ سب کے زمانے کی، تو ویسی تو ان کی مطلب بیٹھنے کی جگہ ہوں گی خود ہماری سواری کی اتنی آپ نے فرمایا. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو چھوٹی نشانی میں سے کچھ نشانی بتائی ان میں سے ایک یہ ہے
کہ پہلی رات کا چاند بڑا نظر آنے لگے گا. پہلی رات کا چاند عموماً چھوٹا ہوتا ہے بہت، لیکن قیامت سے پہلے واللہ عالم بہرحال یہ کیوں ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ جغرافی تبدیلی کی بنیاد پر، یا دنیا ہو سکتا ہے چاند کے قریب چلی جائے، یہ واللہ عالم بہرحال جو کچھ وجہ رہیں گی، لیکن پہلی کا چاند اتنا نہیں ہوگا جتنا عام دنوں میں دکھتا ہے، بلکہ خاصا بڑا دکھا کریں گا. ٹھیک، یہ بھی آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ قرب قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ چاند معمول سے بڑا نظر آئے گا. پہلی رات کا چاند دیکھ کر کہا جائے گا یہ تو دوسری رات کا چاند ہے. مطلب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے جن کو معلوم ہے چاند کے بارے میں تو بڑا چاند دوسری رات کا دکھ رہا ہے، مطلب چاند بڑا نظر آنے لگے گا. اسی طرح جو قیامت کی چھوٹی نشانی میں آپ نے ایک نشانی بتائی وہ یہ ہے فحاشی، اوریانیت کا جو ہے ظہور ہو جائیں گا، اور لوگ فحاشی کا علانیہ ارتکاب کریں گے. اعلانیہ مطلب بالکل کھل کر ارتکاب کریں گے. حدیث کے الفاظ یہ ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی بھی انسان، کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جس کی اللہ کو ضرورت ہو. پھر آگے فرمائے نوبت یہاں تک پہنچیں گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان لوگوں کو میں اعلان کر کے علل اعلان راستے کے عین بیچ ایک عورت سے زنا کیا جائے گا، اور کوئی شخص اس پر اعتراض کرنے والا نہ ہوگا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کریں گا. اس دن معاشرے کا سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو زانی مرد اور زانی عورت کو یہ کہیں گا کہ تم نے ذرا راستے سے تھوڑا ہٹ کر یہ کام کیوں نہیں کیا. مطلب زنا علانیہ لوگ کریں گے، راستوں پر کریں گے، اور ان میں وہ شخص بہت اچھا ہوگا جو کہیں گا یار تم یہاں علانیہ کیوں کر رہے ہو، تھوڑا سا بازو ہٹ جاتے کم از کم. راستہ چونکہ ہو سکتا ہے راستے کی تکلیف ہوں گی تو وہ کہیں گا کہ راستے سے ہٹ جاؤ، تھوڑا ذرا بازو ہٹ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوں گی جو آج تمہارے درمیان ابوبکر اور عمر کی ہے. مطلب اتنا برا زمانہ کہ برائی کو برائی بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوں گی. جو صرف برائی کو بازو ہٹ کر کے کہیں گا اس کی وہ حیثیت آپ سے فرماتے ہیں جیسے آج عمر اور ابوبکر اور عمر کی حیثیت ہے تم پر جو مقام. اور فحاشی کے اس دہانے پر انسانیت بھی چل پڑی ہے اور مسلمان بھی چل پڑے ہیں. جو لوگ دنیا جانتے ہیں، جو لوگ دنیا دیکھتے ہیں، آج زنا علانیہ بھی ہوتا ہے. آپ کو علم نہ ہو تو الگ بات ہے، علل اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی اس وقت میں اس چینل پر، اس انٹرنیٹ کے فلاں پر، اس سائٹ کے اوپر زنا ہوگا، جس کو دیکھنا ہے آ جائے، جوائن کر لے کمیونٹی کو. اور علل اعلان جو ہے زنا ہو رہا ہے. آج اپنے گھروں میں لوگ کر ٹی وی کے ذریعے بتا رہے ہیں، کل وہ سڑکوں پہ بھی آ جائیں گے. اور انسانیت بھی اس کے پیچھے چل پڑی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں امت مسلمہ بھی اس راستے پر چل پڑا. یہ بہت غور و فکر کا زمانہ ہے، یاد رکھیے، بہت باریک بینی کا زمانہ ہے. بہت ضرورت ہے کہ شرم و حیا ہم اختیار کریں، ورنہ دور بہت برا آنے والا ہے، یاد رکھیے. تو آپ نے فرمایا وہ اتنا برا دور ہوگا، اتنے برے حالات ہو جائیں گے، اتنے برے لوگ ہوں گے کہ زنا جیسے سخت عمل کو بھی معمولی جانوروں جیسا عمل سمجھیں گے، کہ ان میں برائی کو روکنا اتنا بڑا کارنامہ ہوگا. مطلب برائی اتنی عام ہوں گی کہ جو صرف یہ کہہ دے بھائی بازو ہو جاتے تو اسی شخص کو جو ہے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوگا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اتنا کہنے کی وجہ سے بہت تکلیف دیا جائے گا، اس لیے کہا کہ اس کے مقام ابوبکر اور عمر جیسا ہوگا. اور آج ایسے کئی سنگین جرائم ہیں جن جرائم کو آپ گناہ بول بھی نہیں سکتے. ان کو گناہ بولنا آپ پر ایک گناہ صادر ہو جاتا ہے، آپ پر ایک جرم عائد ہو جاتا ہے نہیں آج حالات کہ جو گناہ سنگین جرائم جو انسانیت کے خلاف ہو رہے ہیں ان گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے. معمولی بات ہو رہا ہے، سوسائٹی ہے، سماج ہے، سب کر رہے ہیں، چلتا ہے، ہوتا ہے، کیا ہے نا. اور اگر کوئی کہتے یہ برا ہے تو برا کہنے کی حیثیت نہیں ہے. آج بے پردگی کو اگزامپل مثال کے طور پہ لے لیجئے. ایک عورت بے پردہ ہے، بازاروں میں گھوم رہی ہے، آپ کی دوست کی بیوی ہے، آپ کی پڑوسی کی بیوی ہے، ہمت ہے بولنے کی کہ اس کو برقع کراؤ؟ نہیں ہے ہمت. آپ رشتے کون توڑنا چاہتا ہے یار؟ پورا سماج تو کر رہا ہے نا، میں اس کو روک کے کیا کروں؟ کس کو کہوں؟ ہمت نہیں، بولنے کی ہمت نہیں. وہ تو دور کی بات ہے. آپ نکاح کے گھر میں کسی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری لڑکی پردہ نہیں کرتی، ہاں چلیں گا، کوئی بات نہیں، بس نکاح ہو جائے، اس سے زیادہ کیا ہوں گا، ہے نا. تو آج تو ہمت بھی نہیں ہے بولنے کی کہ پردہ نہیں کرتی. آپ کو شرم نہیں آ رہی ہمیں بولتے ہوئے کہ آپ کی بچی پردہ نہیں کرتی، آپ سوچتے ہیں ہم رشتہ کریں گے اپنے بچے کا اس سے؟
ہے نہیں ہے حالات. کتنی برائی عام ہو رہی. بلکہ حالت تو یہ ہے کہ برائی ہمارے آنکھوں میں، ہماری ذہنیت میں مزین چمک رہی ہے کہ ایسی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے جو فحاش کپڑے پہن رہی ہے، بے پردہ رہتی ہے، اس کو رشتے پہلے جا رہے ہیں. یہ کیا دخیان اسی پردے میں گھومتی رہتی ہے بچی، اس کو اب رشتے آنا؟ رشتے تو اس کو آئیں گے جو کھل کر رہتی ہے. اور بیچارے پھر ایسے والدین جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بے پردہ رکھتے نہیں، اسی بہانے شاید رشتہ آ جائیں گا. آج بولنے کی ہمت ہے آپ نے کہ یہ معاملہ غلط ہے؟ ہوا نہیں جا رہا زمانہ کہ آج ہم بولنے کی سخت اور طاقت نہیں رکھ رہے ہیں. چھوڑیے دوسروں کو، محرمات کی ہمت نہیں اپنے محرم کو سمجھانے کی. حالت تو یہ ہے. آج اگر کسی مرد کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پردے کی بڑی اہمیت ہے، اس کی ہمت نہیں اپنے بیوی کو کہنے کی پردہ کرو، ہے نا. اس لیے آپ سے فرما رہے اس زمانے میں یہ کہنے والے کی بڑی حیثیت ہوں گی، بھائی کی ذرا بازو ہٹ جاتے تو ٹھیک ہوتا. اس کی حیثیت ابوبکر عمر کی ایسی ہوں گی. اس لیے وہ دور بہت برا ہوں گا، وہ لوگ بہت برے ہوں گے جن کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے، قیامت تب تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ بیت اللہ پر حملہ اور ایک لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا. قیامت سے پہلے ایک معاملہ یہ ہوں گا. اور یاد رکھیے ابھی جو علامتوں کی طرف میں جا رہا ہوں، میں نے دھیرے دھیرے عام علامتوں سے لے کر اس درس میں کچھ مخصوص علامتوں کی طرف جاتا گیا، اور یہاں معاملہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں. یہ علامتیں امام مہدی کے ظہور کے قریب اب پہنچ رہی ہے. پوری علامت مطلب مہدی جو ایک ہدایت یافتہ شخصیت ہوں گی. یہ تمام تفصیلات ہم پچھلے کانفرنس میں رکھ چکے ہیں، جس کی ڈیویڈیز میں آپ بہرحال اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں جو بن چکی ہیں. اب مہدی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک ایسے واقعے کی طرف جا رہے ہیں جس کے بعد بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا چالو ہو جائیں گے. مہدی ایک آخری علامت ہے چھوٹی علامتوں میں، اور اس کے بعد تمام جو ہے بڑی علامتیں ہوں گی. لیکن چونکہ وہ میں رکھ چکا ہوں اس لیے میں وہاں تک نہیں جاؤں گا، اس سے ایک سٹیپ پہلے ہی ختم کر دوں گا. ٹھیک. تو بیت اللہ پر ایک لشکر حملہ کریں گا اور وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ شریف میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر ارسال کیا جائے گا، روانہ کیا جائے گا. وہ لشکر جب ایک کھلے میدان میں ہوگا تو اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا. میں نے سوال کیا، جو راوی حدیث ہے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان کا کیا ہوگا جو مجبوراً وہاں لائے گئے، جو لشکر کو صرف دیکھنے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے انہیں بھی لشکر کے ساتھ ہی دھسا دیا جائے گا، مگر قیامت کے روز یہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. قیامت سے پہلے حالت یہ ہوں گی کہ ایک شخص جو ہدایت یافتہ ہوگا، یہ امام مہدی کے تعلق سے بات ہے، وہ جو ہے دوڑ کر جو بیت اللہ کے اندر پناہ لیں گے، چونکہ انسانیت لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، وہ حق پر ہوں گے. لیکن اور ایک لشکر نکلیں گا جو ان کو ختم کرنا چاہیں گا. ہو سکتا پولیٹیکل رائیولری جس کو بولیں گے، سیاسی کوئی رنجشیں ہوں گی کہ بھائی یہ حکومت میں نہ آ جائے، اور وہ زمانہ خلافت کا ہوگا مسلمانوں کی، یاد رکھیے. تو وہ بھاگ کر بیت اللہ میں پناہ لیں گا وہ شخص، اور ایک لشکر روانہ کیا جائے گا انہیں ختم کرنے کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک مقام پر دھسا دیا جائے گا، اور اسی وقت کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے کہ کیا جنگ ہونے والی ہے. کچھ لوگ مجبور پکڑ کے لا جائیں گے، جیسے جو غلام وہ ہوتے ہیں ساتھ میں. تو راوی حدیث نے سوال کیا، اللہ کے رسول چلو وہ لشکر والے تو دھسا دیے جائیں گے، لیکن وہ بیچارے لوگ جو دیکھنے آئیں گے اور جو مجبوراً لائے جائیں گے، تو کہا وہ دونوں بھی دھس جائیں گے. تو کہا ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا. تو کہا ہاں دھس تو وہ جائیں گے، لیکن روز قیامت اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. لڑنے آئے تھے تو گناہ ملیں گا، اور صرف دیکھنے آئے تھے تو دیکھنے کی نیت سے اٹھا جائیں گے. مجبور لائے گئے تو مجبوراً اٹھا جائیں گے. سمجھ رہے بات؟ اسی حدیث سے علماء لکھتے ہیں جب کسی جگہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، یا جس کہیں گے طوفان ہوتا ہے، آندھی ہوتا ہے، مصیبتیں ہوتی ہے جس میں مسلمان مر جاتے ہیں اور اچھے اور برے سب چلے جاتے ہیں، تو یہاں علماء لکھتے ہیں اچھے اچھی نیت پہ اٹھائے جائیں گے اور برے برے نیت پر اٹھائے جائیں گے. کیونکہ اچھے لوگ اچھے تھے، لیکن عذاب آئیں گا تو سب پر آتا ہے نا ایک ساتھ، تو بروں کے ساتھ اچھے بھی جاتے ہیں، لیکن اچھے اچھی نیت پہ اٹھیں گے، اچھائی کے ساتھ. چونکہ حدیث میں کیا ہے، جو لوگ دیکھنے آئے تھے دیکھنے کی نیت سے، جو لوگ مجبور لائے تھے مجبوراً، لیکن جو لڑنے آئے تھے ان کو تو عذاب ملے گا. تو قیامت سے پہلے ایک لشکر جو بیت اللہ کی طرف آئیں گا، لیکن وہ دھسا دیا جائے گا. اسی طرح مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم جنگ اور فتح قسطنطنیہ، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ امام مہدی کے زمانے میں ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس میں نام مہدی کا آتا نہیں ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا ہم اس کو ایک عام اس پر عام طرز پر میں آپ کو رکھ رہا ہوں. لیکن یہ علامتیں جو آخری زمانے میں بیت اللہ میں ایک شخص کے چھپنے کی، لوگوں کے اسے قتل کرنے کے آنے کی، علماء لکھتے ہیں یہ امام مہدی ہی ہوں گے جو آئیں گے، جو جب ہی پیدا ہوں گے. یاد رکھیے یہ کوئی چھپے ہوئے شخصیت نہیں ہے جو نکل کر اس دن آ جائیں گے کہ میں چھپا ہوا تھا آ گیا ہوں. یہ پیدا ہوں گے اور اس زمانے میں ایک نیک اور صالح شخص ہوں گے. مہدی کہا جاتا ہے اس شخص کو جو ہدایت یافتہ ہو. ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ سے انہیں مہدی کہا جائے گا. ان کا نام مہدی نہیں ہوگا، ان کا نام محمد بن عبداللہ یا جو ہے احمد بن عبداللہ ہوں گا. اس لیے کہ آپ سن کی حدیث ہے مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گا، اس کا نام میرے نام سے ہوں گا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے ہوں گا. تو آپ سن کے نام محمد اور احمد ہے.
تو مہدی کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوں گا، اور وہ دیکھنے دکھانے میں میرے ہی طرح ہوں گا، کھڑی ناک کا ہوں گا، چوڑی پیشانی کا ہوں گا. بہرحال آپ نے اوصاف بھی بتایا اس کی. بہرحال اسی طرح جو علامت آتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم جنگ اور فتح قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپل فتح ہوں گی اس کی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور وہ ترکی کی دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، جس کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں. وہ جو ہے ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا نام ہے اسلام پول، اسلام کا شہر، شہر اسلام. لیکن وہ ہوتا ہے نا روانی میں لوگ جو ہے اس کو پڑھتے پڑھتے وہ اسلام پول سے استنبول ہو گیا. ٹھیک، تو اسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ کانسٹینٹینوپل یہ جو ہے رومی بادشاہ کے جو ہے جس کو کہیں گے ایسٹرن آرتھوڈاکس جو ان کا چرچ تھا، اس کے رومی حکومت دو حصوں میں تقسیم تھی، ایسٹرن اور ویسٹرن. ٹھیک ہے، مشرقی اور مغربی رومی حکومت تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا دارالحکومت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا، اور آپ نے حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہوں گی. بیت المقدس جب آباد ہو جائیں گا، مطلب پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا دوبارہ، تو مدینے کی بربادی ہو جائیں گی. ایک روایت میں ہم نے فرمایا مدینے کو ایسا لوگ بھول جائیں گے کہ مسجد کے اندر، مطلب مسجد نبوی کے پاس کتے اور بھیڑی آ کر رہنے لگیں گے، اور وہاں وہ غلاظت بھی کر دیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا لیکن یہ کیا ہے. اسٹرکچر تو باقی ہوں گا، لوگوں کو علم نہیں ہوگا، رسول کو بھول چکے ہوں گے، تعلیمات رسول جا چکی ہوں گی، حج اور عمرہ بھول چکے ہوں گے، نماز اور زکوٰۃ دینا بھول چکے ہوں گے، کوئی تعلیمات باقی نہ ہوگی. یہ وہ زمانہ ہوگا. تو کہا بیت المقدس کا آباد ہونا، مدینے کے برباد ہونا ایک ساتھ شروع، یہ آباد ہوگا اور یہ برباد ہونا شروع ہو جائیں گا. مدینے کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مورکہ چھڑ جائیں گے، ایک عظیم جنگ شروع ہو جائیں گی. وہ مورکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا تو پھر جلد ہی دجال خروج ہو جائیں گا. تو بیت المقدس کے آباد ہونا، مدینے کا برباد ہونا، مدینے کا برباد ہونا، ایک عظیم جنگ کا چھڑ جانا. واللہ عالم یہ جنگ مدینے کو لوگ قبضہ کر کے اس کو غیر آباد کریں گے یا لوگ بھول جائیں گے، اس معاملے میں علماء کی مختلف رائے ہے، جو بھی وجوہات ہوں گے، لیکن مدینہ غیر آباد ہو جائیں گا. اور پھر اس کے بعد ایک عظیم جنگ، اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوں گی، کانسٹینٹینوپل واپس سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. ابھی تو وہ ہے لیکن ہو سکتا ہے پھر چلی جائے قیامت سے پہلے، پھر واپس لینے کے لیے مسلمان لڑے، پھر دجال کا خروج ہو جائیں گا. آگے روایت جو دوسری روایتوں میں آپ نے اس کی اور وضاحتیں پیش کی جو صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر حدیثوں میں آتی، وہ یہ ہے تم لوگ رومیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم مل کر اپنے ایک دشمن سے لڑائی کرو گے جو تمہیں جنگ میں، تو اللہ تمہیں جنگ میں فتح یابی دیں گا. مطلب مسلمان اپنے لیڈر مہدی کے ساتھ جنگ میں جائیں گے، حدیث میں لیکن مہدی کے الفاظ نہیں یاد رکھیں، اپنے لیڈر کے ساتھ جنگ کرو گے، اور مصلحت کے تحت ایک تیسرے دشمن سے لڑنے کے لیے تم عیسائیوں سے جو کمپرومائز کرو گے، اور دونوں مل کر ایک فرنٹ بنائیں گے، جو ایک یونین بنائیں گے، اور مل کر جو ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے. واللہ عالم یہ تیسرا دشمن کون ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن ہو سکتا ہے یہ لادین لوگ ہو، مطلب ایسے لوگ جو دین کو سمجھتے ہو نہ جانتے ہو. اس وجہ سے عیسائی اور مسلمان چونکہ دین کی اہمیت رکھتے ہیں اپنے عقیدے میں، اور آج بھی ان کے اندر اپنے دین کی عقیدت، اہمیت، دین، تہوار، لباس باقی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ دونوں اس لادین قوم سے، بغیر دین والی قوم سے، دنیا پرست قوم سے لڑنے کے لیے سوچیں گے کہ بھائی دیندار لوگوں کو ایک ساتھ جمع ہو جانا چاہیے بے دینوں کے خلاف. واللہ عالم، لیکن وجہ کیا ہوں گی ہم نہیں جانتے. دونوں مل جائیں گے اور تیسرے دشمن سے جنگ کریں گے. پھر حدیث میں آپ نے فرمایا وہ جنگ ہوں گی، اور جنگ میں مسلمان اور عیسائیت جو مل کر لڑیں گے، ایک کامن فرنٹ سے لڑیں گے، تو وہاں اللہ ان کو فتح یابی دیں گا، کامیابی دے دیں گا. ٹھیک، ایک روایت میں کامیابی دے دیں گا. اس کے بعد آپ فرماتے مال غنیمت حاصل ہوں گی، اور مسلمان صحیح سلامت واپس لوٹیں گے، پھر میدان جنگ میں واپس ہوں گے، حتیٰ کہ عیسائی میدان جنگ پر پڑاؤ ڈالیں گے جس ٹیلے پر بھی وہ ہوں گے. مطلب مسلمان اور عیسائی پہلے لڑیں گے ایک کامن اینیمی سے، ایک دشمن سے، اس کے بعد یہ ریلیکس ہوں گے، اور اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ٹیلے جو ہوتے ہیں نا، اونچائیاں جو زمین کی سب بھر جائیں گی، بیٹھے ہوں گے. اور پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص اٹھیں گا اور ایک معاہدہ کیا جائے گا، اس یونین سے پہلے، جڑنے سے پہلے، ملنے سے پہلے ایک معاہدہ ہوگا. اور معاہدہ یہ ہوگا کہ جب ہم جنگ جیتیں گے، یہ جنگ کے معاملے میں یہ اللہ کی طرف سے فتح ہوں گی، تم اپنے مشرکانہ عقائد اس میں نہ لانا. لیکن عیسائی اس بات کو توڑیں گے اور اس معاہدے کو توڑیں گے، اور جنگ کے بعد جب مسلمان ریلیکس بیٹھے ہوں گے ٹیلوں پر، تو ایک عیسائی صلیب کو اٹھائیں گا اور کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی. جب وہ کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی تو یہ معاہدے کو توڑنا ہوگا، چونکہ معاہدہ ہوگا کہ صلیب کا نام نہیں لیا جائے گا جنگ میں. اور ایک مسلمان اٹھ کر اس کو قتل کر دیں گا. جب اس کو وہ قتل کریں گا تو عیسائی فوج ایک طرف ہو جائیں گی، مسلمان ایک طرف، اور اب جو کامن انیمی سے لڑ رہے تھے اب یہ دونوں آپس میں جنگ کریں گے ایک دوسرے سے.
اور دونوں آمنے سامنے ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ جنگ اتنی خطرناک ہوں گی، اتنی گھماسان، کہ عیسائی 80 جھنڈے تلے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے. 80 جھنڈے تلے آئیں گے، مطلب 80 بٹالین، ایک حصہ ہوتا ہے ہر فوج کا الگ الگ، تو 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. ٹھیک، اور یہ لڑنے آ جائیں گے. مطلب اتنی تعداد ان کی ہوں گی جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑ رہی تھی، اور واللہ عالم مسلمان ان کے برابر یا ان سے زیادہ تعداد نہیں، واللہ عالم. ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی، ایک مسلمان اسے قتل کر دیں گا، معاہدہ ٹوٹ جائیں گا، اور جو ہے عیسائی پھر جمع ہوں گے. اور جنگ کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ اتنی تعداد کے ساتھ، اور یہ اگر 80 کو آپ ضرب دے 12,000 سے، تو یہ 8-9 لاکھ کے قریب، اس سے زیادہ جو ہے لوگ ہوتے ہیں. جب فوج اتنی ہے تو اندازہ لگائیے کتنا جنگ کیسی ہوں گی. بہرحال مسلمان لڑیں گے، اور آپ سے فرماتے ہیں اتنی گھماسان لڑائی کہ ایک پرندہ اگر اس میں سے اڑ کر جانے کی کوشش کریں گا تو یہ سم سے نکلیں گا تو میدان جنگ کے ادھر نہیں جا سکیں گا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ جنگ صرف زمین پہ نہیں لی جائیں گی، آسمان میں بھی ہو رہی ہوں گی. اس وجہ سے تو پرندہ اڑ کر جا رہا ہے لیکن نہیں جا سکیں گے. ایک روایت میں ہے کہ جنگ کے بعد اتنے لوگ مر جائیں گے کہ ایک پرندہ اگر اوپر سے اڑ کے جائیں گا تو تعفن اور بیماری اس بدبو سے وہ مر کر گر جائیں گا نیچے. اتنی خطرناک جنگ. بہرحال مسلمان جو ہے جائیں گے. بعض جو ہے یہ بیان کیا کہ جو ہے مسلمان پھر ہتھیار جو اپنے سنبھال لیں گے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ مسلمانوں کی جماعت کو جو ہے شہادت سے سرفراز کریں گا، اور جو ہے مسلمانوں کو جو ہے یاد رکھیے فتح دیں گا اس جنگ کے اندر. اور اسی طرح جو ہے اور بھی روایتوں میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے. صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہ واقعہ تفصیل آتا ہے، اس میں الفاظ یوں ہیں: قیامت اس وقت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ عیسائی اماق یا دابق، اماق اور دابق یہ دو سٹی ہے، دو شہر ہے جو آج بھی سیریا کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا اماق یا دابق کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں گے. دیکھیے مقام تک آپ نے بتایا، پڑاؤ ڈالیں گے مطلب وہ جنگ کے بعد پڑاؤ ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے. مطلب وہ صلیب کی جنگ ہوئی، وہ بولیں گا جیت ہوئی، وہ مار دیں گا، اس کے بعد دونوں فوجیں جا کے پھر لڑنے کے لیے بعد میں آئیں گی. اس سے پتہ چلتا ہے مدینہ سے ایک لشکر نکلیں گا جو سب سے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا. جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے جو ہے مد مقابل صف آرائی کریں گے، لڑائی کے لیے تیاری کریں گے ہوں گے، تو عیسائی کہیں گے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے کے لیے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے. مطلب عیسائی کہیں گے کہ پہلے ان عیسائیوں کو ہمارے پاس بھیجو جو تمہارے پاس گرفتار ہو کر گئے تھے. اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہلے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام سے متاثر ہو جائیں گے. جب وہ ایک صلیبی کہیں گا کہ صلیب کی جیت ہوئی اور مسلمان الگ ہوں گے تو تب یہ عیسائی کہیں گے کہ ہم مسلمان ہوئے اور ہم تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے، اور شاید آ جائیں گے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس عیسائی ہمارے لوگ ہیں پہلے ان کو بھیجو، ہم ان سے لڑنا چاہیں گے. مسلمان جواب دیں گے نہیں، اب وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو بھیج نہیں سکتے، وہ ہمارے ساتھ لڑیں. مطلب وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جو ہے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کرنے جو ہم میں سے تھے تمہارے پاس آ گئے ہیں. مگر مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم بھی اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے. تو عیسائی مسلمانوں سے جنگ کریں گے جس میں مسلمانوں کے لشکر کا تیسرا حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. 1/3، 1/3 لوگ دشمن کو دیکھ کر ڈر کر فرار بھاگ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. جنگ سے بھاگنے والی کی اللہ توبہ نہیں قبول کرتا، اس لیے کہ اس سے لشکر کو نقصان ہوتا ہے. اس لشکر سے 1/3 لوگ، 1/3 تو بھاگ گئے دیکھ کے ہی، 1/3 لوگ جہاد کریں گے، مطلب حق کے لیے لڑیں گے اور شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے. ٹھیک ہے، اور 1/3 حصہ فتح یابی حاصل کریں گا، اللہ کامیابی دیں گا ان کو، فتح حاصل کریں گا. یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، دنیا کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. مطلب قسطنطنیہ جب عیسائیوں کے اس میں رہیں گا، پھر یہی مسلمان دابق یا اماق کے مقام سے آگے نکلیں گے شام سے، اور قسطنطنیہ ترکی کا دارالحکومت جو وہاں پہنچیں گے، اسے فتح کریں گے. اور جب وہ اپنی تلواریں زمین و زیتونوں کے درخت پر لٹکا دیں گے اور آرام کریں گے فتح کے بعد، تو اس میں ایک آواز آئیں گی اور آواز کہیں گے اے لوگو تمہارے بیچ میں مسیح دجال نکل گیا، دجال آ گیا. اور پھر وہ لوگ وہاں سے اٹھیں گے اور اپنے گھر بھاگیں گے تاکہ اپنے بیوی بچوں کی خبر لے، دجال کی فتنے سے کہیں وہ شامل نہ ہوں. لیکن وہ خبر پہلی بار جو دی جائیں گی وہ غلط ثابت ہوں گی. وہ لوگ کہیں گے کہ آئندہ کوئی ایسی غلط افواہ نہ اڑائیں گا دجال کے بارے میں. اسی سے میں یہ بات میں نے وہ کی تھی کہ یہ زمانہ امام مہدی کا ہوں گا، یاد رکھیے. لیکن حدیثوں میں الفاظ نہیں ہے، لیکن امام مہدی کا ہی زمانہ تھا. اور امام مہدی جو ہے یہ آخری چھوٹی علامتوں میں ہے. اس کے بعد کی علامتیں دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، اور زمین مختلف اور بھی بہرحال 7 اور علامتیں. یہ تو 3 ہیں، اس کے علاوہ 7 ہیں
وہ 10 بڑی بڑی علامتیں پھر ایک کے بعد ایک جو ہے ظاہر ہونا جو ہے چالو ہو جائیں گی. تو وہ جو ہے شام وہ خبر جھوٹی نکلیں گی، لیکن دوسری بار جب خبر ہوگی وہ خبر جو ہے بہرحال سچی نکلیں گی. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی چھوٹی آپ فرماتے ہیں، ایک نشانی یہ ہے کہ جو ہے مستقل چلنے والے فتنے اور جو ہے مستقل چلنے والے اور آندھیوں کی طرح یا اندھیری رات کی طرح آنے والے فتنے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے. اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں الفاظ فرمائے، سنن ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے احلاس کا ذکر فرمایا. میں پوری حدیث نہیں، اس کا ایک حصہ رکھ رہا ہوں. ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے احلاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افراط اور تفریح، جنگ و جدل کا فتنہ ہے. لوگ افراط اور تفریح، زیادتی اور کمی کا شکار ہوں گے. جنگ اور لڑائی کا یہ جو فتنہ ہوگا. پھر ایک خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہل سے ہوں گا، مطلب پھر خوشحالی ہر طرف ہو جائیں گی، جو رسول اللہ کے خاندان سے ہوں گا. یہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہوگا. وہ خود کو مجھ سے تعلق رکھنے والا خیال کریں گا. بہرحال یہ ایک دوسرے شخص کے بارے میں بات آ رہی ہے جو آپ سلم کے بارے میں کہیں گا کہ میں آپ سلم کے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھ سے تعلق نہیں رکھیں گا. میں جو ہے آپ سلم فرمایا کہ میرے دوست تو وہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں. پھر لوگ ایک ایسے شخص کی بیعت کریں اکٹھے ہو جائیں گے جو کم علم، کم عقل، کم اہمیت کا ہوں گا. اس کے بعد ایک سیاہ تاریک فتنہ اور آندھی مصیبت کا دورہ شروع ہوگا. اس فتنے کا اثر اور زر میری امت کے ہر شخص تک پہنچ جائیں گا اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں گا. جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد والا فتنہ اس سے زیادہ بڑا اور شدید ہوگا. آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کافر ہو جائیں گا. لوگ دو قسموں میں ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے. ایک ایمان والے جن میں نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرے منافق نفاق والے جن میں ایمان بالکل بھی نہیں ہوگا. جب یہ حالت پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا. اسی روز ہو سکتا آ جائے یا اس کے اگلے دن وہ آ جائے. تو بہرحال ایک فتنوں کا دورہ بہرحال شروع ہو جائیں گا. اور اس کے بعد جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں ایک چھوٹی علامت میں سے یہ بھی ہے بیت المقدس کی آبادی اور مدینے کی بربادی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینے کی بربادی ہوگی. مدینے کی بربادی جو کوئی عظیم معرکہ شروع ہو جائیں گا، وہ معرکہ اور جنگ جو ہے ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا. اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا پھر جلدی دجال ظاہر ہو جائیں گا. یہ کہہ کر جو ہے صحابی رسول نے جو ہے جس نے روایت بیان کی، ایک دوسرے جس کو سنا رہے تھے اس کی مانڈی پر وہ کری. اور یہ فتنہ کہا ایسے ہی ظاہر ہوگا اور اتنی حقیقت ہے جتنا تیرا اور میرا یہاں موجود ہونا حقیقت ہے نا، اتنی ہی واقعے کی حقیقت ہے. تو بہرحال یہ امام مہدی کا دور ہوگا اور پھر امام مہدی آئیں گے اور فتنے فساد کو ختم کر دیں گے. امن و امان کا دور آئیں گا. امام مہدی کے زمانے میں ہی بہرحال دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور بہت ساری باتیں پھر تفصیلی بہرحال چلتے رہیں گی. قیامت کی یہ بڑی علامتوں کا پھر سلسلہ شروع ہو جائیں گا. بڑی علامتوں کی تفصیلات بہرحال ہم نے پہلے دیکھ چکے تھے، تو یہاں بہرحال ہم چھوٹی علامتوں کو بہرحال ختم کرتے ہیں. یہ چند علامتیں تھیں جو قیامت کی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. یقیناً یہ کل علامتیں نہیں تھی، ٹوٹل نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ، اور میں نے صرف وہی حدیثیں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کی جن میں الفاظ قیامت جب تک قائم نہ ہوں گی، مطلب کنڈیشنل حدیثیں تھی پوری جتنی میں نے رکھی آپ تب تک قائم نہ ہوں گی، جب تک تم یہ دیکھنا لو، جب تک قائم نہیں ہوں جب تک یہ نہ ہو جائے، جب تک قائم نہیں ہوں جب تک ایسا نہ ہو. تو میں نے وہ حدیثیں رکھی جو بالکل کنڈیشنل تھی. باقی بہت ساری اور بھی میں نے بہرحال آپ کے سامنے نہیں رکھی چونکہ وقت بھی اتنا ہمیں سہولت نہیں دے رہا کہ ہم تمام رکھیں. لیکن بہرحال ہم اور بھی بہرحال کتابوں کو پڑھ کے ان تمام چیزوں کا بہرحال مطالعہ کر سکتے ہیں. اس معاملے میں ایک چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں، قیامت کے تعلق سے لوگوں کی باتیں، افواہوں پہ آپ دھیان نہ دیں. حقیقی علم جو ہے کتاب و سنت کا حاصل کرنے کی بہرحال ہم کوشش کریں. تو بہرحال اسی کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم تمام کی جو ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اپنی کتاب کو سمجھنا اور اپنے نبی کی سنت کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.